اور جو ہے نا منموہن سنگھ صاحب نے جس طرح وہاں جا کے چندہ بانٹا ہے اور یونیورسٹی میں جا کے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی دی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مستقل حل کا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ در حقیقت جو ہے نا، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ 1940 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت اس کی بانی اور دائی ہے کشمیریوں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے غیر مشروط طور پر اس قرارداد پر اس قرارداد پر لبیک کہا تھا، اور پھر 19 جولائی 1947 کو قیام پاکستان سے قبل آل جموں و کشمیر مسلمانس نے الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کر کے اور کشمیریوں کی سیاسی منزل کا الحاق پاکستان سے وابستہ کر کے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ کشمیری پاکستانیوں سے پہلے بڑھ کر پاکستانی ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی قوم اور بالخصوص آزاد خطہ کے اور مقبوضہ کشمیر کے متاثرین کو کہ اس وقت کے جو ہے نا وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان صاحب 1970 کی قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے انہوں نے علاقے پاکستان کو آئین کا حصہ بنایا، جس کے باعث کشمیریوں کی واضح اکثریت علاقے پاکستان کے گرد گھومتی ہے، اور آئے دن تک تو اس وقت ہوگا جب پوری ریاست آزاد ہو جائے گی، پھر اس وقت ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا خود مختار ہونا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا جو ہے وہ یہ بعض ہمارے حلقے ہیں اس وقت، اسے ڈنائی نہیں ہو سکتا کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، چونکہ ہمارے نظریاتی اور جغرافیائی جو ہے وہ زیادہ ہم قریب ہیں پاکستان کے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ یہی کہیں گے۔ لیکن اس بات سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب خود مختاری کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی حکومت ہے، یہ جو آپ کے لوگ ہیں یا آپ کی جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے، انہوں نے اس دورے کو کیسے لیا ہے جو دورہ کیا ہے منموہن سنگھ صاحب نے؟ دیکھیں نا، اگر اس میں کوئی حقیقت ہو، جیسا کہ منموہن سنگھ صاحب جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ میں ہر سطح پر جو ہے نا ڈیلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ڈیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن در حقیقت مقصد یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ طریقے سے اس کا حل اگر وہ نہیں ہوتا، تو اس سے کم تر کشمیریوں کو اور خاص کر آزاد خطہ کے لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سودا منظور نہیں ہے۔ اور اس میں اول فریق جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کے ہمارے وہ کشمیری ہیں جو عرصہ دراز سے جو ہے محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور ہر انسان جو ہے نا وہ آزادی میں خود مختار ہے، یہ بنیادی حق ہے، آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ بات کہ خود مختاری کو کیا چاہتا ہے یا ہلاک کیا چاہتا ہے، خود مختاری کی جہاں تک محل میں آواز ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے کے اندر نمک کے برابر ہے۔ اور جو علاقے پاکستان والے آپ تو کہیں گے، لیکن اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، بہت ساری گروپ ہے کام کر اپنی ویوز بیان کرنے میں ہر بندہ جو ہے نا خود مختار ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے، لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اکثریت کا موقف جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ صاحب آپ اس بارے میں کیا رد عمل کہیں گے؟ یہ اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی ہماری جو قیادت ہے وہ اس بارے میں کس حد تک یونیفیکیشن شو کرتی ہے، جو ہمارا یہ مسئلہ کشمیر ہے اس کے بارے میں سارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یا کیا ان کی ویسے بیانات تو بہت دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نعرے دعوے بہت آتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ کیا کرنا میں سر انجام دیتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے؟ حقیقت یہ ہے جی، ایک وقت تھا جماعت کی طرف سے نمائندگی میں بھی رہتا تھا، جماعت کی طرف سے جب آدمی بولتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو، جماعت سے مراد آپ مسلم کانفرنس کی جب اس پلیٹ فارم سے آپ بیٹھتے ہیں تو پھر ہر جماعت کا جو فرد جب بیٹھتا ہے تو اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی نمائندگی اس طرح کرے جس طرح جماعت کا آئین اسے کہتا ہے۔ اس وقت تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس وقت ایک صحافی کی حیثیت سے آپ نے یہاں بلایا، آئی وانٹ ٹو پٹ مائی ویوز جماعتوں سے ہٹ کر۔ جی، بدنصیبی ہے ہماری بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم 63 سالوں میں جب کشمیر کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے مسلم کانفرنس کرے، انڈیپینڈنٹ والے کریں، چاہے کوئی کسی کے، تو ہمیں یہ اس کا جو اصل راستہ ہے اس پر توجہ پہلے نہیں دے گی جو دینی چاہیے تھی رائٹ فرام دا بگننگ، اور وہ یہ تھی
کہ پوری کشمیری کمیونٹی کے اندر یکجہتی پیدا کی جائے، قومی یکجہتی پیدا کی جاتی، نظریاتی یکجہتی پیدا کی جاتی، اور پھر اس کو لے کر ہم باہر نکلتے تھے۔ ہم نے آغاز اس بات سے کیا ہے کہ اپنا جو موقف ہے، یعنی یہ تو سیکرٹ بیلٹ میں یا کا ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ہم ووٹ اپنا کس طرف دے رہے ہیں، تو اپنا ووٹ ہی پہلے ڈکلیئر کر دینا۔ آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک اس کے لیے کوئی یہ پازیٹو لائن ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم کانفرنس کے جو نظریہ اس پر بے شمار لوگ ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک انڈر کارپٹ رہنے چاہیے تھے جب تک ہمیں وہ یو این او میں پاس ہوئی قرارداد کے مطابق وہ رائٹ دیا جاتا، وہ بیلٹ باکس فراہم کیے جاتے جس میں جا کر ہم اپنی رائے دیتے کہ ہاں جی ہم اپنا وہ ووٹ مسلم کانفرنس کو دیں یا انڈیپینڈنس کو دیں یا کس کو دیں۔ یہ ٹو ارلی ہم نے کیا۔ مجھے یاد آتی ہے کہ خورشید صاحب کی یہ بات، مرحوم اس وقت نہیں ہے، کیونکہ انسان عمر کے ساتھ تجربے کے ساتھ کچھ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ اصل بات کیا ہے۔ اصل بات تو یہی تھی کہ ہم متحد ہوتے، کہ خورشید ایک گریٹ آدمی تھے، ان کے ساتھ تعاون ہوتا آپس میں سارے۔ مجاہد اول صاحب کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، اور ان لوگوں کا اگر ابتدائی زمانے میں اتحاد ہو جاتا کسی بات پر تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اچھا، ہم آزادی کا جو بیس کیمپ ہے بلقیس راجہ صاحبہ، ہم اس سے تو ہٹ گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سیاستدانوں کی دوڑ جو ہے مظفرآباد تک، اقتدار تک، حکومتیں گرانے، وزیر اعظم تبدیل کرنے، اس میں لگی ہوئی ہے۔ اصل مشن تو ہمارا ہٹ گیا ہے۔ نہیں، یہ تو روز کے جو ہے نا معاملات ہیں کہ کوئی مظفرآباد آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کرسی کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی آنے کے دیکھ رہا ہے، کوئی جانے کے دیکھ رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ جب تک دنیا ہے اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر ایشو پر سب متحد ہے، سب ایک ہے، وہ چاہے جو ہے نا مسلمان کے ہوں یا اس سے باہر ہوں، یا پیپلز پارٹی والے ہوں، یا آزاد کشمیر کے ہوں، یا ریاست پاکستان کے ہوں، یا جماعت اسلامی والے ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کشمیری مسلمان ہمارے جو ہے نا وہ اس لحاظ سے لکی اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے تمام ہی لوگ جو ہے نا بحیثیت جو ہے نا ایک امہ اور انسانیت ہونے کے ناطے ان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں، اور ان کی اس جو ہے نا آزادی کے لیے جدوجہد جو ہے نا سب کی جاری و ساری ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی کو ترازو میں اگر رکھ کے اس کو ناپا تولا جائے تو اس کا وزن کیا جائے تو تب جا کے پتہ چلے۔ لیکن در حقیقت جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، یا کوئی اور لوگ ہیں، وہ سب بھی سنسیئر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، جب کبھی مطلب یہ کہ جب کبھی کانفرنسیں ہوتی ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر، یا دوسرے ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی مظاہرے ہوتے ہیں، پرامن مظاہرے ہوتے ہیں، تو اس میں ساری لیڈرشپ آزاد کشمیر کی جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یونٹی شو کرتی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ لیکن مقصود صاحب، ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، پرویز مشرف سابق صدر پاکستان نے جب بات کی تھی اور مختلف آپشنز پہ جو بات کی تھی، فارمولوں پہ بات کی تھی، تو یہ یونیفیکیشن تو نہیں تھی۔ بہت سارا اس پہ بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں اپوزیشن کے لیڈروں نے، جو مسلم کانفرنس کے باہر لوگ تھے انہوں نے، اور بلکہ خود مسلم کانفرنس کے اندر بھی جو نچلی سطح کی قیادت تھی اس میں تو یہ ریزرویشن پائی جاتی تھی اس مسئلے پہ۔ لیٹس ٹاک فرگیٹ اباؤٹ کہ وہ مسلم کانفرنس کیا کرتی ہے، ایک بات کرتے ہیں وہ اولڈ کشمیری۔ ایک بات ہم اس سے شروع کریں کہ ہم سبھی کشمیری ہیں، رائٹ۔ جب کشمیری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اگر کچھ بات کہہ رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے تو میں کہوں بھائی یہ تو کشمیری نہیں ہے، یہ تو پاکستان سے درد رکھتا ہے۔ مثلاً انڈیپینڈنٹ کے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں نا، تھوڑے ہیں بہت ہیں، وہ اس کی تو جھگڑے میں ہمیں فی الحال پڑنا نہیں چاہیے۔ ان کا جو بیسک رائٹ جو ملا ہوا ہے یہاں، مجھے ملا ہوا ہے، آپ کو ملا ہوا ہے، باقی مسلم کانفرنس کی ہمیں وہ ووٹ ایکسرسائز کرنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے۔ آؤ بھائی ووٹ دو، ووٹ لو، پرائم منسٹر بنو، صدر بنو، کچھ بن سکتے بنو۔ تو ان کو بھی یہاں کا مطلب بیس کیمپ ہے تو اس میں انہیں ملنی چاہیے تھی یہ اجازت کہ وہ بھی اگر کھڑا کرنا چاہے تو کسی کو۔ یہ خالی کہہ دینا کہ وہ ٹانگے کی سواریاں ہیں، یہ بات اچھی نہیں لگتی نا کشمیریوں کے خلاف۔ تھوڑے ہیں اگر تو ان کے خلاف یہ نفرت کا اظہار کرے اگر تو لانگ رن پہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اکٹھا پن شو کرنا چاہیے، یونٹی شو کرنی چاہیے۔ بلکہ راجہ صاحب، حال ہی میں جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت،
انہوں نے ایک قرارداد منظور کی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کٹوتی کے بارے میں اپنا جو حقوق ہیں، اپنا جو حق ہے وہ مانگنے کے لیے وفاق سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا یہ حق ہے، یہ بجٹ کٹوتی جو ہے یہ کی جا رہی ہے، جو اس کے بارے میں انہوں نے ایک قرارداد منظور کیا ہے. اپوزیشن نے اس کی اس وقت بھی مخالفت کی تھی، اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ ایکچولی جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے اپنا جو حق ہے وہ مانگنے کے لیے اس کے حق میں ہم نے قرارداد منظور کی ہے. لیکن اپوزیشن تو اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟